بہت ساری رب العالمین نے دنیا کے اندر مجھے خوشیاں عطا فرمائی ہیں، اور بعض خوشیاں رب نے مجھے ایسی عطا کی ہیں کہ مجھے رب العالمین نے ان خوشیوں کے مقابلے پر دوسری خوشیاں اتنی بڑی نہیں دی۔ وہ کون سی خوشی ہے؟ فرمایا کہ جب رب العالمین نے مجھ پر اس آیت کو نازل کیا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے گناہ کرنے والوں، جرائم میں اپنے آپ کو مبتلا رکھنے والوں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہ کرنے والوں، اے جرم کرنے والوں، معصیات میں اپنے آپ کو مبتلا رکھنے والوں، تم کبھی بھی اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہونا۔ تم نے غلطیوں سے گریز کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، معصیات سے بچنا ہے، اللہ کی بغاوتوں سے بچنا ہے، لیکن اگر تم سے گناہ ہو جائے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کر لو۔ اللہ کی قسم رب العالمین اتنا مہربان ہے، اتنا کرم نواز ہے، دنیا والے رات کی تاریکیوں میں سو جاتے ہیں، نرم گرم بستروں پر مستارغے ہوتے ہیں، رب العالمین ساتویں آسمانوں سے اپنے عرش پر، اپنے عرش سے آسمان دنیا پر آ کر کہتا ہے هل من مستغفر، کوئی ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کو مجھ سے بخشوانے کے لیے رات کی تاریکیوں میں اپنے ہاتھ کو اٹھائے، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہیں، گناہوں سے بچتے تھے، گناہوں سے گریز کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کی کیفیت، مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں میں ہم نے اپنے آپ کو ملوث کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہم اپنی آخرت، اپنی عاقبت، اپنی موت، اپنی قبر اور قیامت کے دن کے بھیانک انجام سے ہم بے خبر ہے۔ لیکن اللہ اکبر، صحابہ کرام کہتے ہیں اگر ہم سے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کوئی چھوٹا سا گناہ ہو جاتا تھا، اس چھوٹے گناہ کی وجہ سے زندگیوں میں ہماری بے چینی آ جاتی تھی، ہمارے قدموں سے زمین نکل جاتی تھی، وہ چھوٹا گناہ جو ہے ہمیں ڈر اتنا لگتا تھا کہ کہیں اللہ اس گناہ کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ آج ہماری کیفیت ہے کیا؟ ہمارے حالات کیسے ہیں؟ کہتے ہمیں تو ڈر لگتا تھا کہ پہاڑ کے دامن میں ہم بیٹھے ہیں، جس طرح اس شخص کو یہ ڈر ہو کہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے شخص کو کہ پہاڑ کی بہت بڑی چوٹی، بہت بڑی چٹان جو ہے وہ زمین پر آئے گی اور اس چوٹی کے پہاڑ کے بہت بڑے پتھر کے نیچے میں آ کر مر جاؤں گا۔ کہا یہ بھی کیا خوف کھاتا ہوگا جتنا خوف ہمیں ہوتا تھا کہ جس وقت ہم گناہ کر بیٹھتے تھے۔ لیکن اگر گناہ ہو گیا، پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا والوں جب تم گناہوں کی اللہ سے بخشش طلب کرو گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے ساری پریشانیاں رب العالمین تمہاری دور فرما دے گا، قحط سالیوں کو ختم کر دے گا، رب العالمین بے اولادوں کو مغفرت کے نتیجے میں اولادوں سے نوازے گا۔ رب العالمین فرماتا ہے میں تمہاری مال سے، اولاد سے، دنیا کے باغ و بہار اور جنتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ آؤ تو سہی،
اپنے گناہوں کی مجھ سے بخشش طلب کرو، لیکن یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا زمین پر اکڑ کر متکبرانہ زندگی اگر گزارو گے، رب کہتا ہے میں تمہاری دنیاوی زندگی کو بھی تنگ کر دوں گا، اور آخرت میں قیامت کے دن بھی تمہارا بھیانک انجام ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑا بد نصیب وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی رحمتوں کی امیدیں کرتے کرتے گناہوں کو جاری رکھتا ہے۔ ایسا نہیں اللہ کی رحمتوں سے ناجائز تو نے فائدہ نہیں اٹھانا، گناہ ہو گیا، جرم ہو گیا، اب اللہ سے معافی مانگ۔ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، معافی مانگ لے، میں تیرے گناہ کو معاف کروں، میں تیرے گناہ کو معاف کر کے۔ اور رب کا تو قرآن میں یہ بھی وعدہ ہے کہ جب انسان غلطی کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، اللہ کی بغاوت کی ہے، اور وہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، اللہ نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ اس کی سیئات کو، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ معافی طلب کرنے کا نتیجہ۔ صحابہ گناہوں سے گریز کرتے تھے، بچا کرتے تھے، اور اگر ان سے گناہ ہو جاتا تھا اس وقت تک ان کی زندگیوں میں انہیں سکون نہیں ملتا تھا کہ جب تک انہیں یقین نہ آ جائے کہ رب العالمین نے مجھے معاف کر دیا۔ معمولی معمولی گناہوں سے بچتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے عطا میں تمہیں دنیا میں اللہ کی زمین پر جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ عطا کہتے ہیں دکھاؤ۔ کون وہ خوش نصیب عورت ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دی تھی، جنت کی خوشخبریاں اس کی زندگی میں ہی دے دی۔ اللہ کی قسم دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اے عطا یہ کالی رنگت والی عورت جو جا رہی ہے یہ حبشی عورت اللہ کی قسم یہ جنتی عورت ہے۔ عطا کہتے ہیں کیا خوبیاں ہیں، کیا صفات ہیں، کون سی ایسی خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ یہ جنتی عورت ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے محبوب کی خدمت میں یہ عورت آئی اور آ کر کہتی ہے اے کائنات کے امام اللہ سے دعا کر دیجئے مجھے مرگی کے دورے پڑتے گئے، اللہ میری بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے۔ اللہ کے محبوب فرماتے گئے میں دعا کروں گا اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا، لیکن اگر تو اپنی بیماری پر صبر کرے گی تو رب اس صبر کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرے گا۔ وہ صحابیاں کہتی ہیں اللہ کے محبوب صبر کے نتیجے میں اگر مجھے جنت ملے گی میں صبر کروں گی، کسی طرح مجھے جنت کا حصول ہو جائے، میں صبر کروں گی۔ لیکن وہ کہتی ہے شرم والی تھی، حیا والی تھی، اللہ کی قسم صرف ایمان کے اس نے ٹھونگ نہیں رچائے ہوئے تھے، ظاہری اسلام کا لبادہ نہیں اوڑا ہوا تھا۔ میرے محترم نوجوان خطیب بات کر رہے تھے کہ وہ عورتیں حیا والی ہیں، تربیت کا یہ حصہ ہے کہ اپنی بچیوں کی تربیت کی جائے۔ وہ صحابیہ کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے اپنی بیماری کی پرواہ نہیں ہے، اگر میری یہ بیماری صحیح نہیں ہوتی نہ صحیح ہو میں اس پہ صبر کروں گی۔ نصیبی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی اتنی التجا ضرور ہے کہ رب العالمین سے دعا کریے کہ جب میں بیماری کی وجہ سے بازار میں گلی میں چلتے پھرتے اپنی مرگی کی دورے کی وجہ سے زمین پر گروں، ایک التجا ہے رب سے کر دیجئے کہ اللہ بیماری کے وقت جب زمین پر گروں تو میرے جسم کا کوئی بھی حصہ میرا سطر جو ہے وہ ننگا نہ ہو۔ اتنی ان کو فکر ہے، حالانکہ جنت کی بشارت مل چکی ہے۔
کہتی ہے کائنات کے امام میرے لیے دعا کر دیجئے جب میں زمین پر گروں تو میرے جسم کا کوئی حصہ ننگا نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ اس کی شرم و حیا کی حفاظت فرما۔ صحابی کہتا ہے کئی مرتبہ زمین پر گری لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے جسم کا حصہ کوئی بھی ننگا نہیں ہوا، کبھی بھی اس کا سطر جو ہے وہ ننگا نہیں ہوا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ، تابعین، اسلاف کا جائزہ لیجئے، اللہ کی قسم عقل حیران ہوتی ہے۔ یہ قیامت کے دن جو ہے ہمارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جسم کے اندر یہ رانیں بھی گواہی دیں گی، اللہ منہ کو تالا لگا دے گا۔ یہ رانیں جو ہے انسان کے خلاف جو زندگی میں اس کے کرتوت تھے، اللہ کی قسم رانیں تک جو ہے قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ اللہ اس نے جرم کیا تھا، اس نے غلطی اور اس نے گناہ کے کام کیا۔ ہم سمجھ رہے کوئی دیکھ نہیں رہا، ہم سمجھ رہے کہ کوئی آسمانوں سے دنیا والوں سے چھپاتے ہیں اور جس سے چھپ نہیں سکتا اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ عروہ بن زبیر تابعی ہے، بیمار ہو گئے، پیر میں پھوڑا نکل گیا، ڈاکٹروں سے طبیبوں سے علاج کروایا لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحیح نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے کہا کہ عروہ تمہاری ٹانگ کو کاٹا جائے گا۔ عروہ کہتے ہیں ایسے ہی علاج کرو، ممکن ہے اللہ شفا عطا فرما دے، میری ٹانگ کو نہیں کاٹو۔ لیکن عروہ کی ٹانگ کو کاٹ دیا گیا۔ عروہ سے کہا گیا بے ہوش کرنا پڑے گا، کہا نتیجہ کیا ملے گا، لیکن کہا بے ہوش کرنے سے پہلے تمہیں ایسی ادویات استعمال کرنی پڑیں گی کہ جس کے اندر نشہ آور چیزوں کی ملاوٹ ہوگی، نشاور چیزوں کی ملاوٹ ہوگی، شراب کی ملاوٹ ہوگی۔ جب تک وہ تمہیں ہم نہیں پلائیں گے اس وقت تک تمہیں بے ہوش نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ شراب رب نے حرام کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی حرام کردہ چیز جو ہے وہ میرے منہ میں چاہے ایک قطرے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو میں اپنے منہ میں ڈالنا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میری ٹانگ اگر ایسے ہی تم بغیر بے ہوش کیے مجھے میری ٹانگ کو کاٹ سکتے ہو تو کاٹ دو۔ حکیموں نے کہا اور برداشت نہیں کر پاؤ گے، پریشانی بہت ہوگی، تکلیف بہت ہوگی۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ دنیا کی تکلیف ہے جس کو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ شراب کے قطرے میرے منہ میں جائیں، اللہ نے اپنی عدالت میں مجھ سے پوچھ لیا تو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا یہ گناہ تو نے کیا، یہ جرم تو نے کیا؟ ہاں اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ بغاوت بھی تو نے میری کی ہے، ہاں اللہ وہ گناہ بھی میں نے کیا ہے۔ اللہ نے اگر یوں پوچھ لیا میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اے گناہ کرنے والے یہ گناہ تو نے کیوں کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا بس رب کا یہ پوچھنا کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا ہے اس کی ہلاکت، اس کی بربادی کا سبب بنے گا۔ صرف اتنا پوچھنا اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں مجھے بے ہوش کرے بغیر میری ٹانگ کو کاٹو۔ طبیبوں نے منع کیا لیکن عروہ کہتے ہیں مجھے زندگی میں جو تکلیفیں ملے میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں۔ ایسے ہی عروہ کی ٹانگ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب گرم کھولتے ہوئے تیل میں ان کی ٹانگ کو ڈالا گیا کہ کہیں پک نہ جائے، کہیں زہر پھیل نہ جائے، گرم تیل میں جیسے ہی ان کی ٹانگ کو کٹی ہوئی ٹانگ کو الگ کر کے جسم کے حصے کو گرم تیل میں ڈالا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد انہیں ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد کہتے ہیں میری کٹی ہوئی ٹانگ کو لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، اس دابی کی ٹانگ کو لا کے سامنے رکھ دیا گیا۔ وہ ٹانگ کو دیکھتے گئے، کبھی آسمان والے کی طرف نگاہیں دوڑاتے گئے، دنیا والوں سے بھی کہتے گئے، اللہ کو گواہ بناتے گئے اور اس ٹانگ کو مخاطب کر کے کہتے گئے اے ٹانگ کل قیامت کے دن اللہ منہ کو سیدھے
دے گا، زبانوں پر ہونٹوں پر تالے لگا دیے جائیں گے۔ مجھے یقین ہے جسم کی اعضاء یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ ہاتھ پیر انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اے پیر تو جانتا ہے آج میرے جسم سے تو جدا ہے، لیکن جب تو میرے جسم سے لگا ہوا تھا تجھے معلوم ہے اور میرا اللہ بھی جانتا ہے پوری زندگی میں تجھ پر چل کر کسی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ پیر تو نے کل قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دینی ہے کہ تجھ پر چل کر میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تو بھی جانتا ہے میرے جسم کا یہ حصہ مجھ سے کاٹ دیا گیا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ آئے گا۔ اللہ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ پوری زندگی اس پیر پر قدم پر چل کر میں گناہ کی طرف نہیں کیا۔ اللہ التجا یہ ہے کہ میرے گناہ سے بچنے کی وجہ سے میرے سارے گناہ کو معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر۔ یہ نیک لوگ ہیں، یہ صالحین کی جماعت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ عورت کا مشہور واقعہ پیارے محبوب علیہ السلام کی عدالت میں آئی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی عدالت میں آ کے کہتی گئے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا، میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ یہ میرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، میں نے ظلم کیا ہے، اپنی جان پر میں نے ظلم کیا، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پر حد نافذ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مائی جاؤ اس بچے کو پیدا کرنے کے بعد آنا، جب یہ بچہ جنم لے لے، جب یہ بچہ دنیا میں آ جائے پھر تم ہماری عدالت میں آنا، پھر کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ عورت کچھ دنوں کے مہینوں کے بعد آ گئی، گود میں بچہ گئے، اللہ کے نبی بچے کی ولادت ہو گئی، اب مجھ پر حد لگا دیجئے۔ آج مجرم کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، لیکن یہ وہ عورت ہے گناہ ہو گیا، لیکن وہ جانتی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں کو میں برداشت کر سکوں گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جو مجھے پریشانیاں ملیں گی، اللہ کے عذابوں میں مجھے گرفتار کیا جائے گا، اللہ کی قسم وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکیں گی۔ اللہ کے نبی کی عدالت میں آئی اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، مجھ پر حد لگا دیجئے۔ محبوب فرماتے ہیں جرم تو نے کیا ہے، اس معصوم بچے کو کیوں سزا ملے؟ جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر ہماری عدالت میں آئی ہو، وہ اس کی تربیت اس کو کھلاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اللہ کی قسم جب وہ کھانے کے قابل ہو گیا پھر کائنات کے امام کی عدالت میں لے کر آ گئی اور کہتی ہے محبوب دیکھیے یہ وہی معصوم بچہ ہے کہ جو میرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے، اپنے دانتوں سے مسوڑوں سے چبا رہا ہے، مسوڑوں میں چوس رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مائی سے یہ بچہ لے لیا جائے، اللہ کے محبوب کے حکم پر اسے سنسار کرنے کے لیے مقام پر لے جایا گیا۔ زمین میں آدھا گاڑنے کے بعد صحابہ نے پتھر مارنا شروع کر دیے، جو صحابہ اس کو سنسار کرتے ہوئے پتھر مار رہے ہیں، پتھر لگنے والا کوئی سر پہ پتھر نکلتا ہے، کوئی پتھر اس کی آنکھوں کو پھوڑتا ہے، کوئی پتھر اس کے دانتوں کو توڑتا ہے، جسم کے مختلف حصوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ تکلیفیں اس نے کیوں برداشت کی؟ اس لیے کہ آج خون نکلے گا، نکلنا بند ہو جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اگر خون بہنا شروع ہوا تو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی بھی اس نکلنے والے خون کو نہیں روک سکتا۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی یہ صحابیہ ہے، عدالت میں ہے، اس کو جناب سنسار کیا جا رہا ہے، پتھروں سے مارا جا رہا ہے، لیکن اللہ اکبر اس کے ایمان کو دیکھے، آخرت کو یاد کر کے دنیا کے اندر اللہ کے محبوب سے کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ میرے گناہ کے بارے
بارے میں مجھ سے پوچھ لیں. جسم سے خون نکل رہا, جسم سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں. اللہ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ارد گرد جمع گئے. ایک صحابی کے جسم پر صاف ستھرے پاکیزہ کپڑوں پر اس عورت کے جسم سے نکلنے والا, بہنے والا, فواروں کی صورت میں نکلنے والا خون صحابی کے کپڑوں پر چلا گیا. اللہ صحابی نے کہا یہ بدکار عورت ہے, یہ ظالم عورت ہے, یہ زانی عورت ہے, اللہ کو ناراض کرنے والے اس نے اتنا بھیانک کام کیا ہے, اتنی کڑی سزا دنیا میں اسے دی جا رہی ہے. اس کے جسم سے نکلنے والا غلیظ خون مجھ پہ لگا اور اس نے مجھے بھی ناپاک کر دیا. پیارے محبوب علیہ السلام نے سنا, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا, دیگر صحابت سے بھی کہا ٹھیک ہے تمہارے کپڑوں پر اس کے جسم سے نکلنے والا خون تمہارے کپڑوں پہ لگا ہے, لیکن اس کا قطعی یہ بات تم نہیں کہہ سکتے. اللہ کی قسم دیکھیے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو غلیظ کہتے ہو, اس کے خون کو گندا خون کہتے ہو, ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا تھا, لیکن جس انداز سے اللہ سے اس نے بخشش طلب کی ہے, جس انداز سے اس نے اپنے گناہ کی رب سے معافی طلب کی ہے, اگر مدینہ میں پورے مدینہ میں اس کے الفاظ اور اس کے جملوں اور اس کے انداز کو مدینہ کے ایک ایک فرد پہ تقسیم کر دیا جائے, اللہ مدینہ کے ایک ایک فرد کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی توبہ اسی طرح رکھی رہے. رب کو اتنا پسند آئی ہے یہ, اور ہماری کیفیت, ہمارے حالات, ہمیں تو مزے آتے نا دنیا کے اندر گناہ کرتے ہو, کوئی نہیں دیکھ رہا. ان کا ایمان تھا, اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان زنا کر رہا ہوتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے, ایمان نکل جاتا ہے اس کے دل سے. پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ گناہوں سے بچتے تھے. ماعز بن مالک سے گناہ ہو گیا, اللہ کی قسم انہوں نے بھی اللہ سے اسی طرح گناہ کی معافی مانگی. کائنات کے امام فرماتے گئے اگر اس کی معافی کو 70 افراد پر تقسیم کر دیا جائے, اللہ نے اس کو تو معاف کر دیا لیکن ان 70 افراد کو بھی اللہ معاف کر دے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. رب العالمین فرماتا ہے اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, اپنے گناہوں کی اللہ سے پکی سچی اور سچی توبہ طلب کرو. جب تم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یقینی طور پر دوسرے مقام پہ فرمایا تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. تقوی کو اختیار کرو, گناہوں سے بچو, اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے اللہ سے گناہ کی معافی مانگ لے. یقینی رب العالمین تیرے گناہوں کو معاف کروا کرتے ہوئے جہنم سے آزادی دے کر تجھے جنت میں داخل کر
کر دے گا۔ پیارے محبوب کے صحابہ گناہوں سے گریز کرتے تھے، کتنا گناہوں سے گریز کرتے تھے، معلوم تھا اگر گناہ کے بارے میں رب العالمین نے پوچھ لیا قیامت کے دن میرا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بڑے جلیل القدر صحابی گئے، بڑے عظیم صحابی گئے۔ کائنات کے امام نے کتنے مواقع ایسے آئے کہ سعد بن معاذ کو بلا کر لوگوں کے فیصلے کروائے، لوگوں کا قبیلے والوں کا بڑا سعد بن معاذ کو اللہ کے نبی نے بنوایا۔ بڑا مقام رب العالمین نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اللہ کے نبی ڈانٹتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ اتنے تیز تیز قدم آپ نے اپنے رکھے بڑھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابی، ابھی میرے پاس آسمانوں سے فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا کہ سعد کا انتقال ہو گیا ہے، سعد کا انتقال ہو گیا، میں اس کے جنازے کی طرف جا رہا ہوں۔ کفن دفن کا انتظام کیا گیا، اللہ کے محبوب نے نماز جنازہ ادا کی، صحابہ نے حضرت سعد کو اپنے کندھوں پر دفنانے کے لیے اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے، آج سے پہلے کئی میتیں اٹھائی ہے لیکن ان میتوں کا نہ وزن ہوتا ہے، ہمیں کندھوں سے بہت بھاری لگتا ہے، اٹھایا نہیں جاتا، کیا بات ہے اس صحابی کا وزن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ عظیم صحابی ہے، وہ نرالا صحابی ہے، اللہ کا وہ محبوب صحابی ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا اللہ نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، اعلان کیا گیا جاؤ میرے بندے کا سعد کا انتقال ہو گیا۔ آج زمین پر جو بھی سعد کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، سعد کو کندھے دینے کے لیے جانا چاہتا ہے، آسمان کے میں نے دروازے کھلوا دیے، جاؤ سعد کی مغفرت کے لیے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی کہتے ہیں وطن کیوں نہیں ہے اللہ کے نبی؟ ٹھیک ہے آسمان سے فرشتے جو ہیں اس کے نماز جنازہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ اکبر اس کی میت میں وزن کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اس کی چارپائی کا، اس کی میت کا وزن اس لیے تمہیں نہیں لگ رہا کہ آسمان کے فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن اللہ اگر گناہ کی پکڑ کرنے پر آئے، اسی صحابی کو کائنات کے امام نے، کائنات کے امام کے صحابہ نے دفنایا تو کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبان وہی ترجمان سے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کے جملے جو ہے وہ نکلنے لگے، پیغمبر کی کیفیت چینج ہو گئی۔ پیارے محبوب فرماتے ہیں سعد کو دفنا دیا گیا، دفناتے ہی صحابہ نے مٹی جیسے ہی ڈالنا شروع کی، اللہ کے نبی کی زبان سے جملے نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو پوری کائنات سے بڑا ہے، زمینوں آسمانوں سے تو بڑا ہے، ہماری زندگیوں سے دنیا جان و جہان سے تو بڑا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہماری ذات بے عیب نہیں، ہم تو عیب دار ہیں، تیری ذات بے عیب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی آواز دراز ہوتی رہی، بلند ہوتی رہی، پھر اللہ کے نبی نے دعائیں مغفرت شروع کر دی، اے میرے اللہ سعد کے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جس کی نماز جنازہ کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا گیا، یہ وہ صحابی ہے کہ جس کی مغفرت کے لیے آسمان کے فرشتے زمین پر آئے ہیں، یہ وہ صحابی ہے کہ جس کی میت کا وزن اس لیے نہیں کہ اس کے جنازے کو
کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی قبر میں رکھا قبر نے بھیجنا شروع کر دیا، قبر نے دبوچنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی سبحان اللہ کیوں کہا، اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہا میں کیا کروں، جیسے کہ میرے اس عظیم صحابی کو قبر میں تم نے رکھا، قبر نے اسے بھیجنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حالات کا جائزہ لیں۔ آج ہم نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، صحابی رسول ہے، بیت المال سے جناب ایک چادر غلطی ہو گئی، اس نے اٹھا لی تھی، مرتے ہی قبر نے اسے بیچنا شروع کر دیا۔ ہم کتنی چوریاں کر لیتے ہیں، کتنی حق تلفیاں کرتے ہیں، کتنی ڈکیتیاں مارتے ہیں، کتنے اللہ رب العالمین کی ہم اللہ کی قسم ناراضگیوں والے کام کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی بغاوتوں پر گزر رہا ہے۔ مرنے سے پہلے معافی مانگو، مرنے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگو۔ پیغمبر علیہ السلام نے بڑی دیر تک اپنے صحابی کے لیے دعا کی۔ صحابی کہتا ہے پھر اللہ کے محبوب سے ہم نے سوال کیا، کہا قبر نے بھیجنا شروع تو کیا تھا لیکن میں نے اپنے اللہ سے التجا کی، اس کے سامنے رویا دھویا، اس کی تکبیر اور اس کی تسبیح بیان کی، رب العالمین نے میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے سعد کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ کون سا گناہ تھا، کون سا جرم تھا؟ بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے تھوڑی سی ان سے غفلت یہ ہو گئی تھی کہ جناب وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچ سکے۔ آج ہم جہاں دل چاہتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کر دیتے، جہاں دل چاہتا ہے پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ میری مسجد میں ایک مسجد کو چندہ دینے کے لیے آیا اور اکثر جناب مسجد کی اور مدرسے کی معاونت کرتا تھا۔ کسی معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی، پونا گھنٹہ بیٹھے رہے، عشاء کی اذان ہو گئی۔ میں نے کہا یہ گفتگو ہماری عشاء کے بعد جاری رہے گی؟ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ عشاء کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں چلتے ہیں، دفتر میں بیٹھے تھے، نماز کے لیے آ جائیے۔ اللہ نے مال دیا ہے، دل بھی دیا ہے مال خرچ کرنے کا، اللہ یہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ پہلے تو بیٹھا رہا، دائیں بائیں اپنے جھانکتا رہا کہ ابراہیم صاحب اٹھ کے جائیں تو میں کہیں اور جاؤں۔ میں بھانپ گیا، ظاہر ہے زندگی گزر گئی نا اسی فیلڈ میں۔ میں نے کہا حضرت آئیے نماز کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ کی قسم لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا، دینے والا کہتا ہے ابراہیم بھائی میرے کپڑے خراب ہیں، میں مسجد میں نہیں جا سکتا۔ کیا فائدہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا؟ پیارے محبوب علیہ السلام کے یہ صحابی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچ سکے، قبر میں جیسے ہی لٹایا، جیسے ہی قبر میں دفن کیا، قبر نے بھیجنا شروع کر دیا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں دنیا والوں اپنے انجام کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، اپنی عاقبت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ دنیا میں ہی اللہ گناہوں کی بعض وقت سزا دیتا ہے، وگرنہ مرتے ہی انسان کی موت کی وقت بھی تنگیاں شروع کر دی جاتی ہے، قبر بھی بیچنا شروع کر دیتی ہے، حساب و کتاب کے وقت بھی پریشانیاں اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے، جہنم کی دہتی ہوئی آگ قیامت کے دن گناہ کرنے والوں کا رب العالمین مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قبر میں عام طور پر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے، کبیرہ گناہوں کی وجہ سے قبر نہیں بھیجتی، بلکہ دو گناہوں کی وجہ سے، دو قسم کے جرم اور غلطیوں کی وجہ سے قبر بھیجنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر تم پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچو گے یہ قبر تمہیں بھیجنا شروع کر دے گی۔ اگر زندگی میں غیبتیں کرو گے، چغلیاں کرو گے، عیب جوئیوں میں لگے رہو گے، دنیا میں دوسروں کو زیر کرنے میں لگے رہو گے، اللہ کی قسم دنیا میں یہ عروج اور زوال تمہیں ضرور ملے گا، لیکن قبر میں جیسے ہی لٹایا جائے گا اس غیبتوں کی وجہ سے قبر تمہیں بھیجنا شروع کر دے گی۔ اور قبر کیسے بھیجتی ہے؟ محبوب علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے کھولا،
اور کھولنے کے بعد محبوب علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو ایسے دونوں ہاتھوں کو قریب لے کر آئے. فرمایا جس طرح یہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں طرف اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں طرف دائیں انگلیوں کے بیچ میں جا رہی ہے, جوڑوں سے جوڑ مل رہے ہیں. محبوب نے فرمایا جب یہ قبر بھیجتی ہے تو دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف ملتی ہے. اور یہ قبر اللہ کی قسم پیغمبر نے فرمایا قبر اس کی ہڈیوں کو اس کی پسلیوں کو توڑ دیتی ہے, اس کا کچومر نکال دیتی ہے اور پھر دوبارہ قبر کھولی جاتی ہے. پھر اس کی قبر نے کھینچنا شروع کر دیا, اس کے جسم کے ایسی کی تیسی کر دی جاتی ہے اور قیامت تک یہ عذاب اس کو جاری رہے گا. اللہ اللہ. کہاں ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ کپڑے ہمارے خراب ہیں, ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, ہم مسجدوں میں نہیں آ سکتے. کتنا بڑا جرم ہے. آج ہماری مائیں بہنیں بھی لاپرواہی کرتی ہیں, بچے پیشاب کر رہے ہیں کوئی پرواہ ہی نہیں, کپڑے خراب ہیں پرواہ ہی نہیں. پرواہ انہی لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں, وہی لوگ جو ہے اس کا خیال کرتے. پیغمبر علیہ السلام نے بڑی سہولتیں عطا فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے دنیا والو اپنے گناہوں کی سچی سچی توبہ طلب کرو. رب العالمین تمہارے گناہوں کو نہ صرف معاف کرے گا, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تمہاری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے گا. پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی گئے سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی نے حکم دیا اے سالبہ جاؤ فلاں علاقے کا جائزہ لے کر آؤ, فلاں علاقے میں لوگوں کی حالات کو دیکھ کر آؤ. یہ سالبہ بن عبد الرحمن اس طرف چلے گئے, راستے میں لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, حالات کا جائزہ لے رہے ہیں, معاملات پر غور و فکر کر رہے ہیں. اچانک گھر کی دیواریں چھوٹی تھی, گھر کے اندر نظر پڑی عورت غسل کر رہی تھی, نہا رہی تھی, اس کے نیم برہنہ جسم پر سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑ گئی. ان کو جب دیکھا اچانک خیال آیا مجھ سے کتنا بڑا جرم ہو گیا, مجھ سے کتنی بڑی خطا ہو گئی ہے, میں نے نہاتی ہوئی عورت کے جسم کو دیکھ لیا. جبکہ محبوب کی تعلیم یہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, کنارے پر کھڑے ہو جاؤ, اگر گھروں کے دروازے کھلے ہوں تو گھروں میں چانکنے کی ضرورت نہیں, دیواریں چھوٹی ہو اچک اچک کے گھر کے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں, جاسوسیاں لینے کی ضرورت نہیں, کنسوئیوں کی ضرورت نہیں ہے. پیارے محبوب کی تعلیمات ان کے سامنے آ گئی. کہتے گئے اگر میں اللہ کے نبی کی خدمت میں گیا, رب العالمین نے میرے بارے میں آسمانوں سے کوئی وعید نازل کر دی, میں تو کائنات کے امام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. اپنے کام کو نمٹایا, اللہ کے نبی کی خدمت میں نہیں گئے. نماز سے دوسری نماز کا وقت آ گیا, اللہ کے نبی سلام پھیرتے گئے اور اس راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے سالبہ بن عبد الرحمن نے پلٹ کر آنا ہے. دیر تک کھڑے ہوئے اس کا انتظار کر رہے ہیں. نماز کا پھر وقت ہو گیا, نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لے آئے. سلام پھیر کر دیکھتے ہیں سالبہ غائب ہے. دوبارہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. 2 نمازیں گزر گئیں, 3 نمازیں گزر گئیں, رات کی تاریکی چھانے لگی. اگلا دن بھی آ گیا لیکن سالبہ بن عبد الرحمن پلٹ کر نہیں آئے. اللہ کے نبی نے عمر فاروق کو حکم دیا اے عمر جاؤ, میرا فلاں صحابی فلاں علاقے میں گیا لیکن پلٹ کر نہیں آیا, دیکھو تو صحیح کیا معاملہ ہے. عمر فاروق نے اپنے نبی کے چند صحابہ کو لیا اور اس علاقے کی طرف روانہ
ہو گئے، چرواہوں سے پوچھا، بکریاں چرانے والوں سے پوچھا، آنے جانے والوں سے سوال کیا، کیا تم نے ثعلبہ کو دیکھا ہے؟ اس شکل و صورت والے آدمی کو، نبی کے صحابی کو دیکھا ہے؟ سب نے انکار کر دیا۔ آخر ایک قبیلے پر پہنچے، ان لوگوں سے سوال کیا، کیا تم نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ یہاں سے اگر وہ گزرے ہوں گے تو تمہاری ملاقات ضرور ہوگی۔ ثعلبہ کے بارے میں سب نے انکار کر دیا، کہتے ہاں اتنا ضرور ہے، یہ رات جو گزری ہے، جب رات اپنے عروج پر تھی، تاریکیاں ظلمتیں چھا گئی تھی، رات کے آخری پہر اس پہاڑ کے دامن سے کسی کے رونے اور بلبلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پہاڑ کے دامن سے کسی کے چیخنے کی، بلبلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اللہ ثعلبہ بن عبد الرحمن الحلیہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کر رہا ہوں، حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی اس پہاڑ کی طرف گئے، جب اس پہاڑ کے دامن میں جا کے دیکھا، وہاں ثعلبہ بن عبد الرحمن نے رو رو کے اپنا برا حال کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے صحابی عمر فاروق نے پوچھا، ثعلبہ کائنات کے امام نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا، پلٹ کر واپس کیوں نہیں آیا ہے؟ وہ کہنے لگے، عمر اتنا بڑا مجھ سے جرم ہوا ہے، اللہ کی قسم اگر رب نے مجھ پر، میرے بارے میں کائنات کے امام پر کوئی وعید نازل کر دی، میں کائنات کے امام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، یقینی میں واپس پلٹ کر اس لیے نہیں آیا۔ عمر فاروق کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے تجھے بلایا ہے، چلو اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤ، ممکن ہے کوئی راستہ نکلے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابی عمر فاروق ثعلبہ بن عبد الرحمن کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر چلے گئے۔ پیارے محبوب سے ملاقات ہوئی، پورا واقعہ ثعلبہ نے اللہ کے نبی کے سامنے رکھا۔ اللہ کے نبی، گھر میں نہاتی ہوئی عورت پر میری نظر پڑ گئی، میں تو ڈر رہا تھا کہیں اللہ نے وعید نازل کر دی، نہ آپ کو منہ دکھانے کے قابل رکھوں گا، نہ آپ کے صحابہ کو منہ دکھانے کے قابل رکھوں گا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، ہلاکت اور بربادی میرا مقدر بنا دی گئی ہے۔ کائنات کے امام سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، اچانک ثعلبہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے نبی کو خبر تھی، اے کائنات کے امام، ثعلبہ کا انتقال ہو گیا، ثعلبہ مر چکا ہے، ثعلبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ محبوب علیہ السلام غمگین ہے، اس کی پوری کہانی سنی۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب تو ایسی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک شخص آیا اور کہتا ہے، اللہ کے نبی میں نے کسی غیر عورت کو ہاتھ لگا لیا ہے۔ محبوب نے فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ میری چاہت یہ ہے کہ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، تو نے ہمارے ساتھ نماز با جماعت پڑھی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی، میں نے وضو کیا، میں نے با جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا، کیونکہ تیرے دل میں یہ احساس ہے، جرم میں نے کیا ہے لیکن اللہ سے میں معافی مانگوں۔ اللہ کی قسم، تو نے جو نماز پڑھی ہے، رب نے اس کے بدولت تیرے جرم کو معاف کر دیا ہے، تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ وہ ثعلبہ بھی آ سکتے تھے لیکن نہیں آئے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے انہیں غسل دیا، کفنایا، اللہ کے نبی کو خبر دی، اے کائنات کے امام، ثعلبہ کو ہم نے تیار کر دیا ہے، نماز جنازہ کے لیے تشریف لائے۔ کائنات کے امام کی تعلیم یہ ہے، وہاں سعد بن معاذ کی میت کے لیے، اس کے جنازے کے لیے اللہ کے نبی اپنے قدم کو جلدی جلدی بڑھا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے اس کی میت کی طرف جا رہے ہیں۔ امت کو بھی یہی تعلیم، مرنے والا مر جائے، اس کو دفنانے میں تم نے تاخیر
تاخیر نہیں کرنی، اس لیے کہ مرنے والا اگر نیک ہے وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی قدمونی، جلدی کرو جلدی کرو، مجھے میرے مقام پر پہنچاؤ، مجھے میری قبر میں جنت کے باغ و بہار نظر آ رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں والا فیصلہ نظر آ رہا ہے، جلدی کرو جلدی کرو، قدمونی قدمونی، جلدی کرو مجھے دفناؤ۔ لیکن اگر مجرم ہے گناہگار ہے وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو، یہ بڑا بھیانک انجام ہے، قبر کی تاریکیاں ہیں، قبر کی ظلمتیں ہیں، قبر میں کیڑے مکوڑے سانپ اور اژدھے ہیں، زندگی میں میں نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے ہیں، یہ قبر مجھے بھیچے گی، میری ہڈیوں کو مروڑ اور تروڑ دے گی، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہوگا۔ محبوب فرماتے ہیں جلدی کرو، مرنے والا نیک ہے تو جنت کے باغ و بہار اس کے مقدر بنا دیے جائیں، اگر مرنے والا بد ہے تب بھی اسے جہنم کے گھڑے میں دھکیل دو، جلدی کرو۔ لیکن یہاں پر جب کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ثعلبہ کو تیار کر دیا ہے، سارے صحابہ اس کی نماز جنازہ کے لیے موجود ہیں، اللہ کے محبوب اپنی مسند اپنے مقام سے اٹھے اور صحابی کی ثعلبہ کی نماز جنازہ کے لیے اپنے قدم کو اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب تیزی سے نہیں جا رہے بلکہ آہستہ آہستہ اس کی نماز جنازہ کے لیے جا رہے ہیں۔ کائنات کے امام اپنے قدم کو زمین سے اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اپنے پیر کو اوپر ایسے ہی روک دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی اپنے قدم کو زمین پر رکھتے ہیں، پھر الٹا قدم اٹھاتے ہیں، اپنے قدم کو اوپر روک دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب اپنے قدم کو زمین پہ رکھتے ہیں، پھر سیدھے قدم کو اٹھاتے ہیں، تھوڑی دیر روکتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب اپنے قدم کو زمین پہ رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ اسی چال سے اسی انداز سے کائنات کے امام ثعلبہ بن عبد الرحمن کی میت کی طرف گئے، اس کو دیکھا، اللہ کے محبوب نے اللہ اکبر کہتے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، محبوب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، کائنات کے امام کے صحابہ نے پوچھا آج سے پہلے آپ نے جلدی قدم بڑھائے ہیں، امت کو یہی تلقین کی ہے کہ مرنے والے کی تدفین کے اندر تم نے تاخیر نہیں کرنی، آج آپ نے خلاف معمول عمل کیا ہے، آپ آہستہ آہستہ آتے سمجھ میں آتی بات، لیکن اپنے قدم کو زمین سے اٹھانے کے بعد آپ نے اپنے قدم کو بار بار فضا میں کیوں روکا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس میرے صحابی سے غلطی ہوئی، احساس گناہ، یقینی طور پر غلطی کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا اگر اللہ نے کائنات کے امام پر میرے بارے میں کوئی وعید نازل کر دی تو میں اللہ کے نبی کے سامنے اپنا چہرہ لے جانے کے قابل نہیں ہوں گا، رب کی عدالت میں رب کو اپنا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہ سکوں گا، رب سے اس نے معافی مانگی ہے اور رب نے اس کی ادا کو اتنا پسند کیا ہے، آسمان کے فرشتوں نے رب نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا کہ ثعلبہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے اپنے گناہ کی جرم کی اتنی عظیم معافی ہم سے طلب کی ہے، اے آسمان کے فرشتوں ثعلبہ بن عبد الرحمن کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اس کی دعائیں مغفرت کے لیے جو فرشتہ آسمان سے زمین پر جانا چاہتا ہے میں سب کے لیے اعلان عام کرتا ہوں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں پھر آسمان سے اتنے فرشتے زمین پر اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے کہ جب میں زمین سے اپنے قدم کو اٹھاتا تھا تو دوبارہ قدم زمین پر رکھنے کی مجھے جگہ نہیں ملتی، مجھے قدم زمین پر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ یہ ہے صحابہ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، گناہوں سے بچتے تھے لیکن اگر گناہ ہو جاتا تھا اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے تھے۔ آج ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے جناب ہاتھوں سے نکل چکی ہے، نافرمانیوں میں مبتلا ہے، آج اللہ کی قسم ہر باپ ہر ماں پریشان ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ باپ نے گناہ کیے، ماں نے گناہ کیے ہیں، پورا معاشرہ مل کر گناہ کرتا ہے لیکن اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا۔
رہا. اللہ کی قسم جگہ جگہ قحط سالیہ ہے, ہماری کھیتیاں اجڑ چکی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ تو کیے ہیں لیکن اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ آسمان سے رحمتیں نازل ہونا آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہے. اولادیں جو ہے وہ ماں باپ کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر. اے ایمان والو گناہوں سے گریز کرو اگر گناہ ہو جائے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. پکی سچی سچی توبہ کرتے ہوئے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. اللہ کہتا ہے وہ لوگ مجھے بڑے پسند ہیں, میں ان سے پیار کرتا ہوں, محبت کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین بولو یار. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. ہمارے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے اللہ مردوں کے عورتوں کے بچوں کے بوڑھوں کے زندوں کے جو مر کر تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اقول قولی ھذا جزاکم اللہ خیر حیاکم اللہ.